بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین کرام، آج ہم بخیلی پر بات کریں گے۔ بخیلی کو اصل میں کنجوسی کے ساتھ بھی تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ بخیلی اور کنجوسی، اس کا زیادہ تر اطلاق یہ مال پر ہوتا ہے کہ انسان مال نہیں خرچ کرتا، کنجوسی کرتا ہے، بخیل ہے، لیکن کئی دفعہ دوسری چیزوں پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ جتنی چیزوں پر اطلاق ہوتا ہے ہم کوشش کریں گے اس کو سمیٹنے کی۔ تو سب سے پہلے ہم مال کی بخیلی اور کنجوسی کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کہ اسلام ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے کہ ہم مال کو کس طریقے سے اپنے اس کو صرف کریں اور کس طریقے سے اس کو کام میں لائیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سورہ آل عمران آیت 180 میں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌ لَهُمْ۔ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ جو مال ان کو اللہ نے دیا ہے وہ اس کو خرچ نہیں کرتے، اس کو بخیلی سے اپنے پاس جمع کر کے رکھتے ہیں، کہ یہ مال کا جمع کرنا اور بخیلی کرنا یا بخیل بننا ان کے لیے یہ بہتر ہے، یہ نہ سمجھ بیٹھیں۔ بل ہوا شر لہم، یہ ان کے لیے بہت بدترین ہے۔ سیطوقون ما بخلوا بہ یوم القیامہ، قیامت والے دن انہیں طوق پہنائے جائیں گے، ان کے گلے میں اس طریقے سے طوق پہنائے جائیں گے۔ کس وجہ سے؟ بما بخلوا، ما بخلوا، کہ جو وہ بخل کرتے تھے یا جس چیز کی وجہ سے وہ بخل کرتے تھے، جو وہ چھپا کر رکھتے تھے اپنا مال۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمانوں کی میراث اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو اس کی بہت زیادہ خبر رکھنے والا ہے۔ مال کو جمع کر کے رکھنا اور حق کے کام میں بھی خرچ نہ کرنا یہ بہت بری عادت ہے۔ ہمارے معاشرے میں آج کل کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو زکوٰۃ نہیں ادا کرتے، اللہ رب العالمین کا حق نہیں ادا کرتے، لوگوں کے حقوق نہیں ادا کرتے، اپنے مال کو بچا بچا کر رکھتے ہیں، حتیٰ کہ ضرورت کے وقت بھی پیسہ نہیں خرچ کرتے۔ اتنا پیسہ کہاں لے کر جانا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مطرف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو یقرأ الہاکم التکاثر، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الہاکم التکاثر جو ہے سورۃ التکاثر، اس کی تلاوت کر رہے تھے۔ فرمانے لگے الہاکم التکاثر، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ایک دوسرے سے زیادہ مال حاصل کرنے کی تگ و دو نے تمہیں ہلاک کر دیا، ایک دوسرے سے زیادہ مال حاصل کرنے نے تمہیں ہلاک کر دیا۔ قال یقول ابن آدم مالی و مالی، آگے فرمانے لگے کہ ابن آدم یہ کہتا رہتا ہے میرا مال میرا مال، یہ کہتا رہتا ہے۔ وَهَلْ لَكَ يَا ابْنَ آدم من مالک، تجھے پتہ تیرے مال سے تجھے کیا ملنا ہے؟ تیرے مال سے صرف تیرے لیے اتنا ہے ما اکلت فافنیت، جو تو نے کھا لیا وہ ختم ہو جائے، جو تو نے کھا لیا وہ ختم ہو جائے گا، وہ باقی نہیں رہنا۔ او لبست فابلیت، یا تو نے پہن لیا اور پرانا کر کے اس کو ختم کر دیا۔ کپڑا انسان لباس پہنتا ہے، کچھ عرصہ چلتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے، بوسیدہ ہو جاتا ہے، اس کی باری ختم۔ او تصدقت فامضیت، یا تو صدقہ کرتا ہے اور وہ تیرے لیے باقی رہتا ہے۔ تین صورتیں ہیں، یا اپنے اوپر خرچ کریں گے کھانے پینے پر یا لباس پر، یا اس کو صدقہ کریں گے، یعنی اللہ کی راہ میں اگر صدقہ کر دیں۔ آپ سے فرمایا یہ تیسری جو قسم ہے مال کی یہ باقی رہے گی۔ اگر بندہ بخیل اور مال خرچ کرنے سے گریز کرتا رہے اور اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرے، فرضی زکوٰۃ نہ ادا کریں، تو اس کی سزا تو الگ ہے، اس کی سزا بہت سخت سزا ہے۔ لیکن اگر نفلی صدقے سے بھی رک جائیں، کئی دفعہ ضرورت ہوتی ہے، وہاں پر صدقہ کرنا فرض نہیں ہوتا، وہاں پر انسان کا خرچ کرنا فرض نہیں ہوتا، لیکن اسلام اس چیز کی بھی تعلیم دیتا ہے کہ ہم تھوڑا نفلی صدقہ بھی کریں اپنے آپ سے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نفلی صدقہ کرنا اس کا بھی اجر ہے اور انسان مصیبتوں سے بلاؤں سے محفوظ ہوتا ہے اور اس سے اللہ رب العالمین بھی راضی ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں سورہ نساء آیت 38 تا 39 میں 37 آیت نمبر 37 تا 39 میں بیان کرتے ہیں، الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خود تو بخل کرتے ہیں، ویأمرون الناس بالبخل، اور لوگوں کو بھی بخل اور کنجوسی اور بخیلی کا حکم دیتے ہیں، ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ، اور اللہ نے جو ان کو اپنے فضل سے مال دیا ہے، جو دولت ان کو دی ہے، اس کو چھپا کر رکھتے ہیں، ظاہر نہیں کرتے۔ وَآتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے کافروں کے لیے
رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، اور وہ لوگ جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الاخر، نہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں نہ آخرت کے دن پر۔ ومن یکن الشیطان لہ قرین فساء قرینا، اور جس کا شیطان دوست بن جائے، جس کا شیطان ساتھی بن جائے تو یہ بہت برا دوست اور برا ساتھی ہے۔ وماذا علیہم لو آمنوا باللہ والیوم الاخر، انہیں کیا ہے کہ اگر اللہ پر ایمان لے آئیں، آخرت کے دن پر ایمان لے آئیں، وآمنوا وانفقوا مما رزقهم اللہ، اور جو اللہ نے ان کو رزق دیا اس سے خرچ کر لیں، وکان اللہ بہم علیما، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ان کو جاننے والا ہے۔ تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو جو بخل کرتے ہیں، بلکہ لوگوں کو بھی بخیلی کا حکم دیتے ہیں، خود تو خرچ کرنا نہیں، لوگوں کو بھی کیوں دے رہا بھائی، کیا اس کا فائدہ کیا ہے؟ وہی کھا لے، کوئی اچھے کپڑے پہن لے، کوئی اچھا لباس پہن لے، اچھا کھانا کھا لو، اللہ کی راہ میں دینے کا کیا فائدہ؟ تو اس طرح کے لوگ اللہ رب العالمین نے ان کو کیا فرمایا، وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب قرار دیا۔ آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا لفظ، کتنا بڑا اور خطرناک لفظ ہے، وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین سورۃ توبہ آیت 75 تا 78 میں یہ بات ارشاد فرماتے ہیں، وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کر رکھا ہے کہ اللہ اگر ہمیں مال دے گا، اللہ اگر ہمیں اپنے فضل سے دے گا، ہم ضرور صدقہ کریں گے اور نیک لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ لیکن کیا ہوتا ہے، فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُم مُعْرِضُونَ، جب اللہ ان کو اپنا فضل دیتا ہے، اپنا مال دیتا ہے تو بخیلی کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں نہیں ادا کرتے، اللہ کی راہ میں لوگوں کو نہیں دیتے۔ پہلے کیا تھا، دعائیں کر رہے ہیں، یا اللہ مال دے دے، یا اللہ تیری راہ میں خرچ کروں گا، یا اللہ گاڑی دے دے، یا اللہ تیرے رستے میں استعمال کروں گا، یا اللہ مجھے صحت دے دے، یا اللہ تیرے رستے میں استعمال کروں گا۔ لیکن جب مل جاتی ہیں یہ چیزیں تو پھر بھول جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں، وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اعراض کرتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں۔ آگے کیا فرمایا، فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں میں نفاق دیکھا، اور نفاق کو اللہ رب العالمین نے جگہ دے دی، اور قیامت والے دن جب وہ اللہ سے ملیں گے تو اللہ رب العالمین ان کو اس وجہ سے کہ جو وہ پہلے وعدہ کرتے تھے اور پھر وعدے کو توڑ دیتے تھے، پہلے اللہ رب العالمین کے ساتھ اپنا تعلق بناتے تھے اور پھر جب انہیں فضل اور مال مل جاتا تھا پھر اپنا تعلق توڑ دیتے تھے، اللہ اس وجہ سے انہیں عذاب دے گا کہ وہ اپنے وعدوں کو سچا نہیں کرتے تھے، جھٹلا دیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا، صحیح الجامع میں حدیث موجود ہے اور بہت سی کتابوں میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعجز الناس من عاجز عن الدعاء وابخل الناس من بخل بالسلام۔ بخل اور کنجوسی کا ایک طریقہ کار تو یہ ہے کہ ہم مال میں کنجوسی کریں، اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مال کے علاوہ بھی کئی چیزیں یا کئی جگہوں پر کنجوسی کا لفظ بول دیا جاتا ہے، اور شریعت نے اس کو استعمال کیا ہے کہ ایک شخص مال میں تو کنجوسی کرتا ہی ہے، لیکن اس سے بڑا کنجوس کون ہے؟ اس سے بڑا کنجوس بھی ایک شخص ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعجز الناس من عاجز عن الدعاء، لوگوں میں سے سب سے عاجز شخص وہ ہے کہ جو دعا کرنے میں عاجزی، جو دعا کرنے سے عاجز آ جائے، یعنی اتنی ہمت بھی اس میں نہیں ہے کہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کر لے، اللہ سے دعا ہی نہیں کرتا، یہ لوگوں میں سے سب سے عاجز شخص ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، وَأَبْخَلُ النَّاسِ مَنْ بَخِلَ بِالسَّلَامِ، لوگوں میں سب سے بخیل اور کنجوس شخص وہ ہے جو سلام کرنے میں بھی بخیلی کرتا ہے، لوگوں کو سلام ہی نہیں کرتا۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ ارشاد فرمایا ہے جب پوچھا گیا کہ ایُّ الاسلام خیر، کہ اسلام میں سب سے نیکی ہے، سب سے اچھا اسلام کون سا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تطعم الطعام، کہ تو کھانا کھلائے، وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، کہ تو سلام اسے بھی کرے جسے تو جانتا ہے اور اسے بھی کرے جسے تو نہیں جانتا۔ یہ ہے نیکی، اسلام کے بارے میں تعلیمات، جسے جانتے ہو اسے بھی سلام کرو، جسے نہیں جانتے اسے بھی سلام کرو، لیکن یہ شخص لوگوں کو سلام کرتا ہی نہیں، نہ جاننے والوں کو نہ انجان کو، تو یہ سلام کرنے میں جو شخص بخیلی کرتا ہے وہ لوگوں میں سب سے زیادہ بخیل ہوتا ہے، سب سے زیادہ کنجوس ہوتا ہے۔ کتنی طاقت اور کتنا پیسہ لگتا ہے سلام کرنے پر، تھوڑی سی زبان کو حرکت دی جاتی ہے، اور اس کا صرف یہ نہیں کہ ایک
ہم کوئی کام کر رہے ہیں اور اس سے ہماری محبت، سلام کرنے سے محبت تو بڑھتی ہے، اگلا شخص ہمارے ساتھ اس کا تعلق تو مزید بہتر ہوتا ہی ہے، لیکن اللہ رب العالمین بھی راضی ہوتے ہیں، اس میں ہمارے نامہ اعمال میں جو نیکیاں لکھی جا رہی ہیں اس کا حساب کتاب کون کرے گا؟ وہ ہمیں فائدہ ہے، السلام علیکم کہنے سے جو 10 نیکیاں ملتی ہیں اس کا فائدہ کسے؟ اس کا فائدہ ہمیں، کیونکہ ہمارے نامہ اعمال میں لکھی جا رہی ہیں۔ اس طرح ایک روایت میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سید ترغیب و ترہیب میں جلد 3 صفحہ 30 ہے روایت موجود ہے، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میرا فلاں شخص کا باغ ہے، میرے باغ میں فلاں شخص کا ایک تھوڑا سا ٹکڑا ہے باغ کا، اس کے کچھ درخت ہیں، تو وَإِنَّهُ قَدْ آذَانِي وَشَقَّ عَلِيَّ مَكَانُ عِزْقِهِ، وہ شخص مجھے تکلیف دیتا ہے جب بھی آتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حل تلاش کریں، مجھے اس کا جو حصہ، اس کا حصہ ہے میرے باغ میں، تو وہ حصہ کسی طریقے سے آپ یا تو کسی اور جگہ وہ حصہ لے لے، مجھے وہ حصہ بیچ دے، یا کوئی اس طرح کا کوئی حل نکالیں کہ میں اس شخص کی تکلیفوں سے آرام پاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فارسل الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی طرف بلاوا بھیج دیا کہ جاؤ اس شخص کو بلا کر لاؤ۔ اس شخص کو بلا کر لایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعنی اذکک الذی فی حائط فلان، فلاں شخص کے باغ میں تیرا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے درختوں کا، تو وہ تو مجھے بیچ دے۔ اس نے کہا لا، میں نہیں بیچوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فہبہ لی، تو پھر مجھے ہبہ کر دے، مجھے تحفے میں دے دے۔ اس نے کہا لا، میں بیچوں گا بھی نہیں، میں ہبہ بھی نہیں کروں گا، تحفے میں بھی نہیں دوں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فبعنیہ بعزق فی الجنہ، مجھے بیچ دے، تجھے اس کے بدلے میں قیامت والے دن جنت میں ایک درخت، جتنا تیرا حصہ ہے اتنا تجھے ملے گا، تجھے اس کے بدلے جنت میں درخت مل رہا ہے۔ وہ شخص کہتا لا، میں اس کے بدلے میں نہیں بیچوں گا۔ کتنا بخیل شخص تھا کہ دنیا کے مال و متاع کے لیے جنت بھی نہیں لینا چاہ رہا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا بھائی تجھے جنت میں درخت ملے گا، اس کا کیا مطلب؟ جنت کی گارنٹی پکی ہے، یہ شخص جنت میں ضرور جائے گا، جنت کی گارنٹی پکی مل رہی ہے، پھر بھی وہ شخص اتنا کنجوس ہے کہ وہ اپنا مال، اپنی وہ جگہ، اپنے تھوڑے سے درخت، اپنا 1-2 درخت جتنے بھی ہیں وہ بیچ ہی نہیں رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما رأیت الذی هو ابخل منک الا الذی یبخل بالسلام، تجھ سے زیادہ بخیل شخص، تجھ سے زیادہ کنجوس شخص میں نے دنیا میں نہیں دیکھا، ہاں تجھ سے زیادہ بخیل شخص ایک وہ ہے جو سلام کرنے میں بھی بخل کرتا ہے، لوگوں سے سلام بھی نہیں کرتا۔ یعنی اس شخص کی حالت دیکھیں، نہ بیچ رہا ہے، نہ ہبہ کر رہا ہے، نہ تحفے میں دے رہا ہے، نہ یہ شخص جنت کے بدلے اس کو بیچ رہا ہے، یہ شخص کتنا بخیل ہوگا۔ لیکن اس سے بھی زیادہ بخیل شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سلام میں بخل کرتا ہے، لوگوں کو سلام بھی نہیں کرتا۔ مسلمانوں میں سلام کو عام کرنا ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ ہم کسی کو سلام کرتے ہیں تو یہ اس چیز کی گارنٹی ہوتی ہے، یہ اس چیز کا سرٹیفکیٹ ہوتا ہے کہ آپ کا مال بھی مجھ سے محفوظ ہے، آپ کی جان بھی مجھ سے محفوظ ہے، آپ کو میں نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ السلام علیکم، آپ پر میری طرف سے سلامتی ہو، اللہ آپ پر سلامتی نازل کرے، میں آپ کو اپنی طرف سے سلامتی کا سرٹیفکیٹ دیتا ہوں کہ میری طرف سے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، لیکن ہم اس سے ناآشنا ہیں۔ تو یہ ایک طریقہ کار، یعنی ایک بخل کی تعریف یا بخل کی مثالوں میں ایک یہ بھی ہے کہ ہم سلام کرنے میں بخل کریں۔ پھر کچھ ایسے ہیں کہ ایک جگہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخیل کا یا کنجوسی کا لفظ استعمال کیا ہے، جیسا کہ علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال البخیل من ذکرت عنده ثم لم يصلی علیہ، بخیل شخص وہ ہے کہ جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ میرا نام سننے کے بعد، میرا ذکر سننے کے بعد مجھ پر درود نہ پڑھے، صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے، اللہم صلی علی محمد نہ کہے۔ جو شخص میرا نام سننے کے بعد، میرا ذکر سننے کے بعد مجھ پر درود نہیں پڑھتا، ایسا شخص بخیل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخل سے بچنے کی کچھ دعائیں بھی سکھائی ہیں، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا اقول لکم الا کما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں تمہیں وہی دعا سکھاتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے تھے؟ اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والبخل والحرم وعذاب القبر، اللہم آتی نفسی تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يستجاب لها۔ ترجمہ کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من العجز، اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں عاجزی سے۔ عاجزی کا کیا مطلب؟ کہ کوئی کام میں کر ہی نہ سکوں، کوئی کام شروع کروں اور پورا نہ ہو،
کہ عاجز آ جاؤں، اس چیز سے پناہ چاہتا ہوں، والکسلی اور سستی سے کہ کوئی کام شروع ہی نہ کر سکوں کہ بیٹھا ہوں سست ہو کر، اسی طرح والجبنی بزدلی سے، والبخلی اور بخیلی سے تیری پناہ چاہتا ہوں، والحرامی اور بڑھاپے سے تیری پناہ چاہتا ہوں، وعذاب القبری اور عذاب قبر سے۔ اللہم آتی نفسی تقواہا، اے اللہ میرے نفس کو اس کا تقوی عطا کر، جو اس کا حق ہے وہ عطا کر، وزکیہا انت خیر من زکاہا، اور اس کو پاک کر دے جس طرح پاک کرنے کا، جس طرح وزکیہا انت خیر من زکاہا، اس کو پاک کر دے، سب سے بہترین پاک کرنے والا تو ہے، انت ولیہا مولاہا، تو ہی اس کا ولی ہے، تو ہی اس کا مولا ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے اللہ میں تجھ سے ایسے علم سے پناہ چاہتا ہوں جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، ومن قلب لا یخشع، ایسے دل سے پناہ چاہتا ہوں جو ڈرے نہ، ومن نفس لا تشبع، ایسے نفس سے جو کبھی بھرے نہ، ایسے پیٹ سے جو بھرے نہ، ومن دعوت لا یستجاب لہا، اور ایسی دعا سے پناہ چاہتا ہوں جو قبول ہی نہ ہو۔ تو یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ بخیلی سے اور باقی چیزیں بھی جو ہیں اس میں جن کا ذکر ہے ان سے بچنے کے لیے یہ دعا پڑھی جا سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بخیلی اور کنجوسی سے محفوظ فرمائے، اور اس سے بچنے کے لیے ہمیں جو دعائیں ہیں، اور بھی دعائیں ہیں لیکن وقت ہمارا ختم ہو چکا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و حدیث سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔